مسیح یسوع کے قادر، جلالی، فتح مند اور عظیم نام میں CKM TV کے خوبصورت پلیٹ فارم پہ میں خداوند یسوع مسیح کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے ممکن کیا کہ آج میں خدا کے خادم سینئر پاسٹر یوسف ناز کے گھر آیا ہوں۔ سلام جی پاسٹر جی۔ سلام جی۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور آج کچھ خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے ہم پوچھیں گے، ان کی شخصی زندگی کے تجربات اور ان کی ذاتی زندگی کے اندر جو معجزات ہوئے، اور چرچ منسٹری کے تعلق سے، اور دیگر کچھ سوالات ہم کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیشتر کہ ہم بات چیت شروع کریں، میں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ایک چھوٹا سا حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خادم ہیں اور ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام سے بات کو شروع کریں۔ کلسس کی کلیسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، کلسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ ضروری جو میسج تھا آج، اس میسج کو ہم نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خدا یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اور یہ حوالہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بڑی خوبصورت شکر گزاری نظر آتی ہے اس کے اندر۔ خدا ہم سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، کسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، چاہے وہ دنیا داری کی ہے یا کلام مقدس کے تعلق سے ہے، یا کسی ٹیچر سے یا معلم سے، کسی سے بھی ہم نے کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ خدا کا کلام اور اس کی شکر گزاری اور اس کے نام کو پہلی پیورٹی دینی ہے۔ میں خداوند کے زندگی بخش کلام کے لیے شکر گزار ہوں۔ تو پاسٹر جی، میں شکر گزار ہوں، خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج میں آپ کے پاس اسلام آباد میں 100 کوارٹر میں آیا، اور مجھے دلی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک خادم کے لیے اپنا دروازہ کھولا اور یہ مجھے وقت دیا تاکہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ضرور بتائیں اپنی چرچ منسٹری کے تعلق سے، جس طرح کہ ابھی میں نے ریڈ کر کے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، دا گاڈ لو مومنٹ منسٹری، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، اس کے تعلق سے، اور اس کا بانی کون ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں ضرور انفارم کریں۔ یسوع مسیح ناصری کے جلالی بابرکت ابدی نام میں پیشاب آپ کو اور سننے والوں کو اسلام۔ اور سب سے پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ جس نے آج یہ فضل بخشا کہ ہم بیٹھ کر آپ کے ساتھ، آپ کے تعلق سے، آپ کے CKM TV کے تعلق سے خدا کی وہ تمام عجائبات جو میری زندگی میں خدا نے رکھی، وہ میں آپ تک اور تمام سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک پہنچا سکوں۔ شکر گزار ہوں سب سے پہلے آپ کا خدا یسوع مسیح کے بعد۔ جیسا کہ پائی صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی، میں نے ایک دن ایک خادم نے ایک آیت سینڈ کی، لکھا ہے کہ جی خدا یسوع مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک، لیکن خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ بے شک، ہاں جی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر رویا نہیں ہے، اگر ہمارے سامنے خدا نے گول نہیں رکھا، تو ہم کام نہیں کر سکتے، ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم زگ زیگ نکل جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹ پوائنٹ پر نہیں جائیں گے۔ خدا نے میری زندگی میں صاحب یہ رویا رکھی۔ میں جب 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، جی، تو میری امی ایک ہاؤس وائف تھی، اور میرے ابو مکینک تھے، یہ ٹیوبل جو پرانے دور میں ہوتے تھے ان کے مکینک تھے۔ جی۔ میری امی خدا سے بہت پیار کرتی تھی، میری نانی خدا سے بہت پیار کرتی تھی۔ پریز گاڈ۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں جو ہے نا خادم بنوں، اور میرے جو ابو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں۔ جب 5ویں کلاس کا میں نے امتحان پاس کیا تو میں نے 17 اسکولوں کا جو سینٹر ہوتا ہے، اس وقت ہم سینٹر کہتے تھے، آج کل بورڈ کہتے ہیں، اپڈیٹ ہو گیا۔ جی بالکل ایسے۔ تو اس میں سے میں نے
ٹاپ کیا, فرسٹ پوزیشن پہ میں 17 اسکولوں کے اس سینٹر میں سے فرسٹ آیا. پریز گاڈ. خدا یسوع کے نام کو جلال ہے سارا. تو میرے والد صاحب چونکہ ایک چودھری ٹائپ بندے تھے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ دعوت پہ بلایا کہ میرے بیٹے نے یہ بڑا کارنامہ سارا انجام دیا ہے, تو آپ لوگ کو میں بلاتا ہوں. تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے والد صاحب کے دوست جو ڈرنکر تھے, جو نشئی قسم کے لوگ تھے, مطلب چودھری ٹائپ لوگ والد صاحب چودھری ٹائپ بندے تھے, اور ان کی ایسے لوگوں سے دوستی جو ڈرنک وغیرہ کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہماری خوشی ہے. جی, اس دور کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ میرا جہاں تک تجربہ ہے کہ لوگ پانگ جسے پنجابی میں کہہ جاتے ہیں وہ پیا کرتے تھے, اس کو گھوٹا کرتے تھے, اس کے بعد چرس پینا, شراب پینا, گٹکا پینا, دیگر اور بھی بہت سارے نشے تھے. تو یہ والد صاحب کی جو تھی نا وہ یہ ہابی ہوتی تھی کہ وہ اس طرح سے شراب پیتے اور دوستوں کو اکٹھا کرتے اس طرح سے. تو انہوں نے یہ بہت بڑی ان کی یہ تھی کہ جی میرے بیٹے نے کیا, لہٰذا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو سیلیبریٹ کریں. تو جب ان کے دوستوں نے مجھے بلایا تو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اتنی محنت سے یہ کیا ہے تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پادری بننا چاہتا ہوں. واہ گڈ. تو میرے والد صاحب نے اتنی گالیاں دیں پادریوں کو, میں حقیقت بات بتا رہا ہوں, مجھے بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. اور میں روتا روتا اپنی امی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا امی ابو نے ایسے بولا ہے. امی میری کہتی ہیں بیٹا خاموش ہو جا, کوئی بات نہیں, نشے میں آپ چپ ہو جاؤ. تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ ابو نے یہ کہا کہ جی پادری روپیہ مانگتے ہیں, تو مجھے ابو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جا بیٹا اگر تیری یہی خواہش ہے تو خدا تجھے دینے والا پادری بنائے. آمین. گڈ, بہت اچھا, اچھی سوچ. تو میری امی کہتی ہیں بیٹا میں تیری ماں ہوں نا, میں تجھے یہ برکت دیتی ہوں خدا کے سامنے کہ خدا تجھے دینے والا پادری بنائے. واہ, پریز گاڈ. سپاہی صاحب میں نے سمجھ لیں کہ اسی دن سے میری خدمت کا آغاز ہو گیا, جب میری ماں نے مجھے برکت. اس وقت آپ کی کتنی ایج تھی؟ میری ایج اس وقت تقریباً تھی کوئی 10 کے قریب. 10 سال. جی, 10 بڑی چھوٹی عمر میں آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا, ڈیسیجن لیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی کالنگ تھی جو آپ نے اس کالنگ کو سمجھتے ہوئے اس آواز کو آپ نے یہ بیان کیا اور کہا کہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. جی جی. تو جب میری امی نے مجھے کہا نا تو میرا کام, میری خدمت سٹارٹ ہوگی. تو جب میں اپنے اسکول میں جاتا تو میرے علاقے میں پورے مسلم لوگ تھے, پورا ایریا مسلم تھا, تقریباً 20-25 گاؤں تھے جو مسلم تھے. جی جی. ایون کہ جو میرا اسکول تھا پرائمری اسکول, اس میں بھی میں اکیلا کرسچن تھا, اور جو ہائی اسکول تھا اس میں بھی میں 800 لڑکے کے اندر اکیلا کرسچن تھا. میرا اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ نینا تھا. اچھا. شکر گڑھ, تحصیل شکر گڑھ کے اندر ہے. جی جی. تو میں اکیلا کرسچن تھا اپنے کلاس میں, بلکہ اپنے پورے اسکول میں. جی. 800 لڑکے تھے جن میں میں اکیلا کرسچن تھا. تو میں نے جب کوئی بات ہوتی تو جتنا اس وقت مجھے نالج تھا, جی, یہ میں مطلب خدا کا شکر گزار ہوں کہ جتنا خدا نے مجھے برکت دے رکھی تھی میں اس طرح سے اپنی خدا کے کلام کو اور اپنے مسیحی مذہب کو ڈیفینڈ کرتا تھا مسلمانوں کے سامنے. تو جب میں ہائی اسکول میں گیا, میں نے جب ہائی اسکول کراس کیا, کالج کی طرف گیا, تو میرے ماموں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ آپ انجینئرنگ کے لیے آ جائیں, تو آپ یہاں کراچی میں رہ کے انجینئرنگ کریں. سپاہی صاحب میں نے YMC کراچی سے پھر انجینئرنگ کی. گڈ. تو جب میں انجینئرنگ سے اپنی کلاس سے فارغ ہوتا تھا YMC سے, تو میں سیدھا صدر میں, کراچی صدر میں OM ٹیم کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا, میں ان کے پاس چلا جاتا کلام سیکھنے کے لیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کلام سیکھتا. تو 97 میں 92 میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی, اور 92 میں ہی میں اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے میں نے BTH کیا. کراچی سے ہی؟ کراچی سے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو جب میں وہاں سے کر کے تو 94 میں اسلام آباد آیا. 97 میں پھر میں نے باقاعدہ طور پر یہاں
کچھ خادموں کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت پراپرلی شروع کی. تو یہاں پر آ کر میں نے 95 میں بپتسمہ لیا. 95 میں بپتسمہ لینے کے بعد مختلف خادموں کے ساتھ جو خدا نے میری کالنگ رکھی تھی اس کالنگ کے اوپر میں کام کرتا رہا. گڈ. میں اپنے پروفیشن کو، جو کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں، اس میں پیسہ کماتا، اور جو میری والدہ کی خواہش تھی اور میری خدا کے حضور میں خواہش تھی کہ میں لوگوں کو اپ لفٹ کروں، جی جی، تو اس کے لیے میں وہ پیسہ خرچ کرتا. گڈ، بہت اچھا. ایون کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا بھائی صاحب کہ میں سارا دن میں اگر 100 روپے کماتا تھا نا، تو میں 100 روپے کو بھی یہ دیکھتا تھا کہ اس کو کس کی ضرورت ہے، میں اس کو جا کے دے دوں. واہ، گڈ. تو جب میں 95 میں جب خدا نے مجھے نئے سرے سے پیدائش کا تجربہ بخشا، تو اس کے بعد تو اور بھی میری جو ہے نا لائف چینج ہو گئی. اور نہ کہ روحانی لائف، خدا نے جسمانی طور پہ بھی بلیس کیا. جو میری خواہش تھی، جو میں نے خدا کے سامنے، اور جو میری ماں کی دعا تھی میرے ساتھ، گڈ، کہ خدا مجھے روپے پیسے میں بھی برکت دیتا. پریز گاڈ. پھر یہاں تک کہ خدا نے اس قدر برکت دی کہ اب میں خادموں کے نام نہیں لینا چاہتا، جی. میں نے خادموں کو گاڑیاں تک لے کے دی. واہ، پریز گاڈ. خدمت کے لیے. آمین. ان پہ احسان نہیں کیا، خدا کے کام کے لیے. آمین. سب سے پہلے ان کو موٹر سائیکلیں لے کے دیں، پھر ان کو گاڑیاں لے کے دیں. پھر ایسے خادم ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ میں نام نہیں لینا کسی کا، میں ان کے چرچ کی بلڈنگ بنانے میں اور چرچ کے سارے معاملات میں تقریباً 35% کنٹریبیوشن میں نے کی تھی. میں یہاں ایک بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں نہ جانے. لیکن آج میں پاش صاحب کہتا ہوں کہ تھرو دا انٹرنیٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بائکس بھی دے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی دے رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن بیبلیکل تھاٹ جو کلام ہے وہ یہی ہے کہ جو تیرا دہنا کرتا ہے بایاں نہ کرے. اور آپ نے اس بات کو فالو کیا. مجھے یہ بات سن کر بڑی برکت ملی کہ آپ نے کہا کہ میں ان خادموں کا نام بھی نہیں لیتا، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا نام تک، اس کا بیک گراؤنڈ تک بتا دیتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ اس خوبصورت گواہی کے لیے بھی. ہاں جی. سو پاش صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس بات پہ لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو کچھ. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں، میں خدا کے جلال کے لیے بات کرتا ہوں کہ میں کہاں تھا اور خدا مجھے کہاں لے کے آیا. ہم گیت میں گاتے ہیں کہ گورے سے اٹھایا اس. ہاں جی. ہم کچھ بھی نہیں تھے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا. بے شک میرے والد صاحب بہت کچھ تھے، لیکن میں کچھ نہیں تھا. تو خدا نے مجھے اس طرح سے اپنے پاس بلایا. جب 2016 میں میں ایک چرچ سے الگ ہوا، اس کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہو گیا. تو جب میں ان سے الگ ہوا تو میں نے وہاں پر بہت ساری باتیں میرے خلاف ہوئیں، بہت کچھ ہوا. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ جی یہ منسٹری نہیں کر سکتے اپنی. سو میں خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھا اور میں نے کہا خداوند اگر تیری مرضی ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. بے شک بے شک. اور اگر تیری مرضی نہیں ہے تو جو تیری مرضی ہے میں اس پہ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو خداوند نے ایک بہت اچھے خادم مجھے دیے جنہوں نے میری اور پالش کی، مجھے اور پالش کیا، مجھے اور سکھایا. ان کا میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. جی ضرور ضرور. پاسٹر عاشر جان صاحب ہیں. اب خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ان کو ڈاکٹر کے لیول پہ خدا لے کے گئے ہیں. سو انہوں نے میری رہنمائی کی. اور میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں، میرے ماموں کے بیٹے ہیں، وہ بینکاک کے اندر لو مومنٹ کے نام سے ایک بزنس کر رہے ہیں جو کہ انٹرٹینمنٹ کا ہے اور ایونٹ پلاننگ کا ہے. اچھا. سو میں نے یہ کہا کہ آلریڈی ہمارا چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بزنس ہے، تو میں نے بھائی سے گزارش کی. میں نے کہا بھائی کیا کریں گے، ہم اس نام کو لے لیں، اس نام کو رکھیں. وہ نام آلریڈی میکسیکو میں ہمارے ایک اور دوست ہیں پاسٹر کریگ پیٹرسن، انہوں نے میکسیکو میں رجسٹرڈ کروایا ہوا تھا وہ نام. ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے تو پاسٹر عاشر جان صاحب نے مجھے
کہا کہ چونکہ ویدر پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لوگ کچھ ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں، تو ہم اونلی لو مومنٹ کو ہم دی گاڈ لو مومنٹ منسٹری انٹرنیشنل کے نام سے رجسٹرڈ کرواتے ہیں. گڈ، بہت اچھا. سو ہم نے 2016 میں اس کو دی گاڈ لو مومنٹ منسٹری انٹرنیشنل کے نام سے رجسٹرڈ کروایا. گڈ، بہت اچھا. سو خداوند کی شکر گزاری ہے پادری صاحب، 2016 سے لے کے اب تک 2022 تک خدا اپنے جلال کے لیے باہر کے ممالک میں بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا خدا نے. گڈ، پریز گاڈ. اور یہاں پر پاکستان کے اندر بھی خدا نے بہت استعمال کیا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری ماں سے میں نے کہا کہ ماں مجھے میرے ابو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جا بیٹا تجھے دینے والا پاسٹر بنائے، نہ کہ مجھے یہ کہتے کہ آپ 1 روپیہ مانگو گے، بلکہ آپ وہ مجھے برکت، تو میری ماں نے جب مجھے برکت دی تو پیسہ بہت بڑی، میں خدا کے حضور جتنی شکر گزاری کروں کم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنی برانچیز ہیں اس کی؟ آپ جب یہ خدمت کا کام کر رہے ہیں تو کچھ خادم بھی ظاہر ہے آپ نے پوائنٹ کیے ہوں گے، چرچ پلانٹ کیے ہوں گے، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بتائیں. جی پاس صاحب، خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے ہماری اسلام آباد کے اندر 3 برانچیز ہیں. اچھا. ایک مین برانچ ہماری یہ ہے سوکواٹر F62 کا ایریا جی. اور دوسری برانچ جو ہے ہماری مہر آبادی میں ہے G11 گڈ G12 میں جی. اور تیسری جو برانچ ہے ہماری وہاں پر ہے اقبال ٹاؤن میں جی. جو کہ ایکس پاسٹر قمر چاند کا چرچ ہوتا تھا. جی 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 وہاں آپ وہ ابھی وہ ہماری پاس ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا گجرانوالا میں سیٹ اپ ہے، وہاں میرا بھتیجا ہے پاسٹر ناصر مسیح، وہ وہاں پر خدمت کر رہا ہے. کراچی میں ہماری ایک برانچ ہے، وہاں پر میرا چھوٹا کزن ہے، وہ کام کر رہا ہے ایز اے مبشر. سو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر 5 برانچز ہیں یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہم پادری صاحب آ رہے ہیں، ہم ایک حیدرآباد کے اندر ایک برانچ اوپن کرنے جا رہے ہیں. وہاں پر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم وہاں آ کے خدا کے کام کو سٹارٹ کر سکیں. سو یہ ہماری برانچز ہیں. سو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے میری کالنگ تھی نا، جی جی، کرونا کے اندر خدا نے مجھے بہت بڑے ایک اپنی قدرت کے لیے استعمال کیا. جی. کرونا کے اندر ایسا ہوا کہ ہمارے جو پاسٹر صاحب ہیں، پاسٹر ناصر مسیح، جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بھتیجا ہے، جی، انہوں نے مجھے کرونا میں کہا کہ پادری صاحب ہمارے نا یہاں پر ایک بہن ہے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ان کے ایکسیڈنٹ ہونے سے ان کے میاں کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بہن کا ایک بازو کٹ گیا ہے اور ایک ٹانگ بڑی بری طرح ڈیمیج ہے. سو بہن کے ٹانگ کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کاٹنی پڑے گی. سو آپ ایسا کریں کہ دعا کریں اور خدا کے حضور اس کے لیے کچھ خدا سے ریکویسٹ کریں کہ خدا کچھ اس کے لیے ایسا کرے کہ اس کی ٹانگ نہ کٹے. سو میں نے کہا جی بھائی صاحب ایسا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعائی لینا بھی بری بات نہیں ہے. سو ہم نے دعا شروع کی. خداوند کی شکر گزاری ہے، میری فیملی میں میری چھوٹی بہو پاسٹر ہے، میری بڑی بہو ورشپر ہے، میرا بیٹا اور دونوں بڑے بیٹے جو ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں. چھوٹا بیٹا میرا ڈھولک بجاتا ہے، میرا پوتا ڈھولک بجاتا ہے، میرا چھوٹا پوتا 3 سال کا ہے وہ پرسش کرتا ہے، ورشپ کرتا ہے، اور میری وائف وہ پریئر واریر ہے میرے ساتھ. سو ہم نے جب پریئر کی تو خدا نے دروازہ کھولا. خدا نے ہمیں بتایا کہ اس کو کہیں اس کو ڈاکٹر کے جو اسپیشلسٹ آرتھوپیڈک ہے اس کے پاس لے کر جائیں. اچھا. تو جب ان کو وہاں لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا جی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو پادری صاحب نے کہا پادری صاحب ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ ہم خادم ہیں، ہم دعا کریں گے، آپ کام کریں، خداوند اپنے نام کو جلال دے گا. آمین. سو خداوند کی شکر گزاری کہ جب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کا اس قدر پختہ ایمان ہے تو آپ ایسا کریں پیسے جمع کروائیں کچھ. ہم نے کہا پادری صاحب نے پوچھا جی کتنے پیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی تقریباً 1.5 لاکھ روپے. جی جی. تو پادری صاحب نے مجھے فون کیا. میں نے کہا یار ہم اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان سے کہیں ہم کچھ پیسے دیں گے لیکن مہربانی کریں کچھ. تو انہوں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ
50,000 रुपये जमा कराएं, अच्छा। बाकी खुदा मुहैया करेगा। गुड। सो मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब 50,000 रुपये तो कोई मसला नहीं, हम करा देते हैं। तो मैंने उनको 50,000 रुपये कुछ मैंने किए, कुछ मेरे छोटे भाई, जैसे मैंने आपको बताया पास्टर आदिल हैं थाईलैंड बैंकॉक के अंदर, जी जी जी, उन्होंने जो है ना वो भेजे और हमने वो जमा करवा दिए। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी विद इन 2 मंथ वो बहन चलना शुरू हो गई। यानी दुआओं का नतीजा ये हुआ कि खुदा ने उसको शफा भी दे दी और सारे वसाइल भी पूरे कर दिए। तो ये एक्चुअली यूनिटी की बात है। आपने जो बताया कि ख़ानदान के अंदर सारे बिलीवर्स हैं, बहन से ले के बच्चे तक। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि अक्सर मियाँ बीवी जब खिदमत करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरतों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि भाई मियाँ ज़्यादा मुझे टाइम दे, और मैं अक्सर देखता हूँ कि खादमों की लाइफ ज़्यादा आउटडोर होती है, साइडों पे जाना होता है। क्या दोनों के दरमियान कभी ये कोई चपकलश भी हुई हमारी बहन और आपके दरमियान? बस मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे जो बीवी दी है ना, जी जी, मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ। हूँ। मैं खिदमत में शुरू में मैं खिदमत में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, बिज़नेस को ज़्यादा टाइम देता था। अच्छा। मतलब तकरीबन 7:30 बजे मैं घर से निकलता था और रात को 12-1 बज जाना। ठीक हो गया। तो साथ साथ हमारी बात ये चल रही होती थी कि हम अपना चर्च स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम यानी बहन शुरू से ही ख्वाहिश मानती कि चर्च कलीसिया बनाई जाए। चर्च। वाह, गुड। सो वो मुझे बाज़ फिर ये कहती थी कि आप जिस तरह काम करते हैं ना, जब हमने चर्च शुरू किया ना तो आप कहेंगे अच्छा आप प्रस्तश करें, मैं ज़रा एक काम करके आता हूँ। तो आप ज़्यादा काम को टाइम देते हैं, आप चर्च को टाइम नहीं देते। तो मैंने उनसे हमेशा ही कहा, मैंने कहा देखें हम खुदा का काम करना है हमने, तो हमने इस पैसे से करना है। सो मेरी जो शुरू से थी कि हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर, पैसा हम ये नहीं कि किसी से मांग कर, जी, पैसा कमा कर, यानी खुद स्ट्रगल करके ये काम करें। सो मेरी बीवी इसके लिए बहुत दुआ करती रहती थी और खुदा की शुक्रगुजारी है कि इस पे कभी खुदा ने हमारे घर में ऐसा वो प्रॉब्लम पैदा नहीं किया। मैं भाई साहब एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाइयों को भी बहनों को भी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और ये एक्सपीरियंस मैंने देखा है। और जो खादम अकेले हैं, तन्हा हैं, उनकी बीवियां और उनकी फैमिलीज़ के बच्चे जो होते हैं साथ नहीं होते, वो खादम तन्हा रहते हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाते। और जो खादम जिनकी बीवी उनके साथ होती है और बच्चे साथ होते हैं, तो जैसे कलाम हमें बताता है कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तो ये एक हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात होती है। और मेरे लिए आज ये बड़ी खूबसूरत बात थी, मैंने आपके मुंह से सुनी कि आपका पूरा घराना बाबरकत है और सारे दुआ शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं एक थोड़ा सा हट के, कभी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कभी झगड़ा भी हुआ बच्चों की वजह से? क्योंकि बच्चे तो सब के प्यारे होते हैं, जितने भी बच्चे हों। तो पहले तो ये बताएं बच्चे कितने आपके, और आपस में कहीं हुआ कि बीवी कहे ये कि मेरे ये बच्चे मुझे ये अच्छे लगते हैं, आपके ये नहीं, इस वजह से थोड़ा सा बताएंगे? बस अब खुदावंद की शुक्रगुजारी है, बच्चों की वजह से हमारा नहीं हुआ कभी। गुड, वेरी गुड। मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। आमीन जी। और बड़ा बेटा मेरा आकाश है, उसकी बीवी का नाम शाजिया है। गुड। और जो वर्शिपर मैंने आपको बताया, जी जी। और उसका जो खुदा ने उसको भी 2 बेटे दे रखे हैं। आमीन। और बड़ा बेटा जो उसका नाम अलाइजा है। वो कहाँ होते हैं? मेरे साथ ही। अच्छा, आपके साथ? हाँ जी, मेरे साथ ही होते हैं। ठीक हो। हाँ जी, बड़ा बेटा अलाइजा है, छोटा बेटा अर्नस्ट है, यानी रूह का बयाना जी। और वो अपने स्कूल में, अपनी एकेडमी में अपना तारुफ ऐसे कराता है कि मेरा नाम अर्नस्ट मल है जी। तो लोग पूछते हैं अर्नस्ट मल तो प्रस्तश करता है, गीत गाता है, तो कहता मैं भी तो गीत गाता हूँ। गुड, वेरी अभी आपने जो घराने की बात की ना, जी जी, तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ पैसा कि मेरा जो छोटा पोता है ना, जी जी जी, वो तकरीबन 3 साल का है और वो गीत क्या गाता है, मैं और मेरा घराना जी जी यीशु मसीह से प्यार करेंगे और यीशु मसीह के साथ चलेंगे। जी। तो आप पूछ रहे थे कि कभी लड़ाई हुई मियाँ बीवी में,
بچوں کی وجہ سے کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، لیکن پوتوں کی وجہ سے بہت ہوتی ہے۔ اچھا جی بالکل پوتوں کی وجہ سے اگر کوئی میرے پوتوں کو ہاتھ لگا دے جی تو بس اس کی خیر نہیں ہے، زبردست، خواہ اس کی ماں ہے، خواہ اس کا باپ ہے، خواہ اس کی چاچی ہے، خواہ اس کا چاچا ہے، ان کی یا پھپھو ہے، تو ان کی خیر نہیں ہے جو کوئی میرے پوتوں کو ہاتھ اصل میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں جب دیگ ہوتی ہے نا اس میں سے ساری چیز کھائے جائے نا تو آخر میں جو بچتا ہے وہ کریڑی ہوتی ہے، تو یہ جو پود ہوتی ہے نا یہ بھی کریڑی کی طرح ہوتی ہے کہ اس سے لگاؤ پیار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا پاش صاحب، میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط تھا، اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت تھی، اور اس میں لکھا ہے کہ پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور جب آپ نے تھیولوجی کمپلیٹ کی تو اس کی مخصوصیت کہاں ہوئی، کراچی میں یا میری وہاں مخصوصیت کراچی میں ہوئی۔ جی کراچی میں ایک میتھوڈسٹ چرچ کے پاسٹر تھے، جی پاسٹر ڈیوڈ اشرف، جی انہوں نے میری وہ مخصوصیت کی تھی، جی اور اس کے بعد میں یہاں پر اسلام آباد میں آیا، لیکن وہاں اس وقت میں بپتسمہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ بھی آپ کو پتا میتھوڈسٹ بھی بپتسمے کو زیادہ پریفرنس نہیں دیتے تھے۔ جی 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 ایسے ہی۔ سو یہاں پر آ کے میں جب اسلام آباد میں آیا تو پاسٹر پطرس سلامت کے والد پاسٹر سلامت صاحب، جی وہ میرے روحانی استاد ہیں۔ گڈ انہوں نے مجھے جو ہے نا بپتسمہ دیا، ان سے میں نے تعلیم پائی گڈ باقاعدہ طور پہ۔ پھر جی مطلب اس کے کیونکہ میں بزنس مین تھا بھی، اس پہ بھی میرا وہ فوکس ہوتا تھا، سو ان سے جب میں نے تعلیم پائی اس کے بعد خدا نے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف چرچز کے ساتھ خدا نے مجھے استعمال کیا۔ پھر 2016 میں جب میں ایک چرچ سے علیحدہ ہوا تو پھر پراپر طور پر میں پھر خدمت میں آ گیا۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ایک اور میں چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، ابھی تو چونکہ آپ خادم ہیں اور خدمت کرتے ہیں، اور یہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح کا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا بندہ ہوں، رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں، رسالت اس کو ملی ہے۔ آج پاشا میں دیکھتا ہوں کہ جو نارمل پاسٹرز ہوتے ہیں وہ سال 2 سال 3 سال حد 5 سال جب خدمت کرتے ہیں، اور جب ان کی گروتھ بڑھ جاتی ہے تو وہ بشپ بننا فوری طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بشپ بن جائیں۔ آپ کا کیا فیوچر میں ایسا پروگرام ہے بشپ بننے کا؟ جبکہ بندہ میرے خیال میں ہونا، نوکر ہونا، سرونٹ ہونا، یہ ایک بہت بڑی ویلیو ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس صاحب میں نے جہاں تک میں نے خدا کے کلام میں سے آج تک پڑھا ہے، جی میں نے خدمت میں خادم کا میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جی میں نے ایلڈر کا پڑھا ہے، جی ہاں جی 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 میں نے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے ہم جس کے فالوور ہیں، جی اس نے خادم کی صورت اختیار کی، جی بالکل، ہمارے خدا یسوع مسیح نے، آمین، یس، اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، آمین، ہاں جی، یس، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں آج بھی میں اپنی منسٹری کا فاؤنڈر اینڈ چیئرمین بھی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو یہ اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں ایک چھوٹا سا دی گاڈ لو مومنٹ منسٹری انٹرنیشنل کا چھوٹا سا خادم ہوں، چھوٹا سا ورکر ہوں، اور جہاں تک بشپ کا تعلق ہے کہ بشپ بننا یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ نہیں ہوں۔ خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی سلی کے۔ وہ ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں نا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا۔ تو آپ یہاں تیموتھیوس کے نام جب لیٹر لکھا گیا تو وہ کہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا، اچھا عہدہ چاہتا، خواہش کرتا ہے، لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ جی ہم جلد از جلد بشپ بن جائیں اور ٹائٹل ہمیں لگ جائے، جبکہ مسیح یسوع کے جتنے بھی شاگرد تھے ان کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا، کوئی ٹائٹل یسوع مسیح نے نہیں دیا ان کو کہ یہ بشپ ہے، پوپ ہے یا کوئی ڈیکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب شاگرد تھے۔ اور مسیح یسوع نے بھی متی 28 اس کے 19-20 میں کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ڈسائپلشپ کے لیے مسیح یسوع نے کہا ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ زیادہ سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ بشپ بن کے اور خدمت سار انجام دے رہے ہیں، جبکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں بندہ ہی بن جاؤں تو بڑی بات ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں
بتائیں کہ چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ریوائول آیا ہوا ہے، جنگ و جدل بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح کہ آپ نے پہلے بتایا کووڈ کی وجہ سے بھی پچھلے 2-3 سال ہم نے بہت زیادہ پرابلم اٹھائی، اور یہ ساری نشانیاں ہم متی 24 میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور میں مکاشفہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، یعنی پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا تھا کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اب یہ اینڈ ٹائم ہے، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیں کلیسیا کو یا عالمگیر کلیسیا کو، نوجوان بچوں کو، کیونکہ وقت قریب ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ٹائٹل ڈھونڈتے رہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں جی میں اب ڈیکن ہوں تو میں جلدی سے چھلانگ مار کے پاسٹر بن جاؤں، بشپ بن جاؤں۔ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائیں ٹائم کے بارے میں۔ پاس صاحب بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی، ہم کتنا وقت اپنے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم کتنا سنسیئر ہیں اپنے خدا کے ساتھ۔ مجھے خدا کے کلام مقدس میں نگہبان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ جی وہ کیا جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے گا اس کو۔ میں ضرور پڑھتا ہوں۔ ہاں جی، تیموتھیوس کے نام پولس۔ ہاں جی لکھا کہ یہ بات سچ ہے، جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر ہونا ضروری ہے۔ یہ ایکچولی جو میں بات آگے کر رہا تھا کہ اگر ایک بیوی جو ہے اگر وہ کامیاب ہے تو اس کا خامد آٹومیٹکلی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ رکھنے میں کھڑی ہوتی ہے، رات کے پہروں میں دعا کرتی ہے، اور جس خامند کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتی ہے وہ خادم اور اس کے بچے بھی خود بھی بابرکت، جس طرح کہ خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو برکت دی، اور وہ برکت آج بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ فیض کر جی صاحب آپ کے کویسچن کا میں اسی سے آنسر لینا چاہتا ہوں، مدد لینا چاہتا ہوں خدا کے کلام مقدس سے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو بندہ، جو خادم نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے جی، وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھے کلام مقدس میں کہ وہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو، بے شک، بالکل، سب سے پہلے۔ پھر وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ اگر کوئی بھی خادم ہے ایکس وائی زیڈ، جی، آپ اگر اس کی خدمت کو دیکھنا ہے تو آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں جائیں، اور جب اس کے گھر میں آپ نوک کریں گے آپ کو اندر سے آواز آئے گی، اور وہ آواز آپ کو بتا دے گی کہ یہ واقعی خادم کا گھر ہے۔ یہاں پر جو بات ہے کہ لوگ فوراً ہی بشپ بننا چاہتے ہیں، فوراً ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، فوراً اپنی کالنگ کو نہیں پہچانتے، جی، اپنی وہ بیک کو نہیں دیکھتے جی، کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرتے صحیح طرح سے، پھر ہم ڈاکٹر اور بشپ بن کر، اگر آپ خادم ہیں تو آپ کے ذمہ خدا نے بھیڑیں لگائی ہیں، آپ ان بھیڑوں کی گلا بانی صحیح نہیں کرتے، آپ چرواہے نہیں بنتے، چور واہے بنتے ہیں، ہیں جی۔ تو جب آپ چرواہے ہی نہیں بن سکتے تو بشپ ڈاکٹر کیسے بن جائیں گے؟ جب چرواہا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ بھیڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بے شک، بے شک، ہاں جی۔ جب اس کو ٹائٹل بڑا ملتا تو اور ذمہ داری پڑتی ہے، جب اور بڑا ہوتا تو اور ذمہ۔ سو اگر آپ چرواہے بن کر، میں سمجھتا ہوں اگر بھیڑوں کی گلا بانی کریں نا تو میرا خیال یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹائٹل لے کر ایک عہدہ لے کر بیٹھ جائیں اور کہیں بس ٹھیک ہے آپ باقی کام کریں۔ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ لیڈر کو لیڈ کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن لیڈر وہی بنتا ہے جو پہلے خود لیڈ ہو، یوز ہو رہا ہو۔ یعنی جب تک آپ لیڈر سیکھے گا نہیں وہ سکھائے گا نہیں، لیڈنگ سیکھیں گے نہیں، سکھائیں گے کیسے؟ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو سکھا نہیں سکتے۔ بنیاد تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے سیکھنا ہے، ایجوکیٹ ہونا ہے، ہمیں پہلے خود کرنا ہے، جی بالکل، اور پھر ہم اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں نے الیکٹریکل انجینئر کا ڈپلومہ کیا تو ہم سیکھتے رہے، جی،
ہم نے سیکھا، پھر ہم میرے بہت سارے شاگرد بنے یہاں پر بھی، خدا کے حضور میں بھی بہت سارے ایسے خدا نے بیٹیاں بیٹے مجھے دے رکھے ہیں جو خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں جی۔ تو میں نے پہلے خود سیکھا، پھر لوگوں، بس اب مجھے یہاں پر ایک بڑی زبردست جو ہے نا بات یاد آئی۔ اب مجھے آپ کے نام کا مجھے نہیں پتا کہ مطلب کیا ہے۔ میرا نام کامران ہے، یعنی کامیابی، اس کا مطلب کامران، سکسیسفل لائف جی۔ میرا نام جو میری نانی نے رکھا تھا وہ رکھا تھا بوٹا جی، کہ خدا نے ہمارے گھر میں بوٹا لگایا۔ اور میں نے جب اسکول میں ایڈمیشن لیا جی، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نام کیا لکھانا، وہ بس یوسف کوئی نام سن لیا میں نے نام لکھا دیا، مجھے نہیں پتا تھا، حقیقت بات ہے جی۔ لیکن جب ابھی میں اسٹڈی کرتا ہوں تو یوسف کا مطلب ہی وہ پھلدار پودا ہے جو ندیوں کے کنارے لگایا گیا ہے، تو بوٹے کا مطلب بھی پودا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے مجھے وہ پھلدار پودا اس وقت سے ہی چنا ہے جب میری نانی نے میرا نام رکھا۔ تو آج تک خدا نے مجھے بے شمار آزمائشوں سے بھی گزارا ہے، میں خدا کا شکر گزار ہوں، بے شمار آزمائشوں سے گزرا ہوں، لیکن خدا کی شکر گزاری ہے کہ ساری آزمائشوں میں سے خدا نکال کے بڑے اچھی جگہ تک لے کے آیا ہے، اور میں نے آج تک بڑے ٹائٹل کی خواہش نہیں کی۔ واہ، گڈ۔ میرا جو ہمارے جو پاسٹر صاحب ہیں، جو کو چیئرمین ہے تھائی لینڈ کے اندر، پاسٹر عادل صاحب، سو میں نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سے چھوٹا تو میں کہوں ہاں جی پادری عادل کی حال ہے تیرا، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہے ہاں جی پاسٹر جی آپ کیسے ہیں، سر جی آپ کیسے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جتنے ہمارے ساتھ خادم ہیں، پاسٹر ایمینول جلال صاحب ہیں، مہر آبادی میں کام کرتے ہیں، میں ان سے بڑے تمیز سے بات کرتا ہوں، پادری صاحب کیسے ہیں آپ۔ تو مطلب اس طرح سے دیکھیں، جب آپ ایک لیول کو، جب آپ لیول کے چکر میں پڑھتے ہیں نا جی، پوزیشن کے چکر میں پڑھتے ہیں، آپ کی روحانیت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر رہا ہوں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خادم دوسرے خادم کو اوپر جاتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، یونٹی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اور بہت سارے میں نے خدام دیکھے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن کمٹمنٹ کے بعد وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ابھی چند دن کی بات ہے کہ میں نے 2 خادموں سے بات کی، انہوں نے کمٹمنٹ کی، ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا، بڑے اثر سوخ والے اور ہر لحاظ سے، لیکن کمٹمنٹ کر کے تو وہ بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آج خادموں کے اندر یونٹی کیوں نہیں ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ میں نے ایک خادم سے، پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے خادم بھائیوں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جی بالکل معافی مانگنی چاہیے، کل کو کوئی ایلیگیشن نہ لگا دے کہ 2 پادری بہ کے جناب ساڑی عبادت خویا کرتے ہیں۔ ہمارا کام کسی کو جو ہے وہ ڈی گریڈ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اصلاح کرنی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں تنقید برائے اصلاح کرنی ہے۔ اور خدام کا میں پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے خدام جو آج اکٹھے نہیں ہو رہے، جبکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے، روٹی توڑتے اور ایک دوسرے کا ایجوکیٹ کرتے تھے۔ ایکچولی ہمیں اس پیٹرن کی طرف ہم آ رہے ہیں، تو اسی پہ ہم بات کریں گے۔ میں نے کہا کہیں آپ کی گلے آزاری نہ ہو، میں اس لیے آپ سے، لوگوں سے، ہم نے دونوں نے آپ سے سوری کیا ہے۔ کلام مقدس میں ہم اکثر نا دیکھتے ہیں، کلام مقدس فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں۔ جی بے شک۔ اگر خادموں میں یونٹی نہیں تو اس کا مطلب خدا کے نام سے نہیں ہے اکٹھے، وہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ پاسٹر ولسن سے پاسٹر یوسف ناز کو مفاد ہے، اور پاسٹر یوسف ناز کو جو ہے نا پاسٹر ولسن سے مفاد ہے، اس لیے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، سو اگر تو خداوند کے نام سے ہیں تو پھر برکت بھی آئے گی، آمین، بلیسنگ بھی آئے گی، یونٹی بھی آئے گی، خدا کے کام بھی ہوں گے۔ ہاں جی، اور اگر ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہماری کالنگ خدا کے کلام کے مطابق، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں، اگر ہم خدا کے نام سے اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر
गड़बड़ी है, फिर डिसयूनिटी आती है। मैं डिसयूनिटी है। जी, मैं एक बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही प्यारे हैं, ब्रदर रिचर्ड डैनियल, यूनाइटेड प्रेयर फास्टिंग सेंटर वो रन करते हैं। पिछले दिनों एक मीटिंग थी, दुआया मीटिंग, तो वहाँ बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमें खुदावंद की तरफ आना है, खिदमत सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना है, और जब करना है तो फिर उसमें स्कीमें नहीं लड़ानी। अब अक्सर होता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें स्कीमें ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो आज एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ है पाश साहब के बहुत सारे लोग स्कीमों के चक्रों में हैं, तो हमें इन चक्रों में नहीं आना। इन चक्रों में दूसरी पाश साहब आपने कहा कि जी खादमों को पुल डाउन करते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं उन खादमों से आज आपके वसीला से गुजारिश करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, जी खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का खादम होते हुए आप तजर्बा से ये मालूम करें कि अगर आप किसी को नीचे दबाते हैं, यूं किसी चीज़ को आप नीचे दबाएं तो क्या आप अपनी जगह पे खड़े रह सकते हैं? अगर आप अपनी जगह पे खड़ा रहना चाहते हैं तो दूसरे को उठाएं। जब आप दूसरे को उठाएंगे तो आप खुद भी उठेंगे, और जब आप खुद उठेंगे तो आप डेफिनेटली बाबरकत होंगे, आप बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे, आप ऊंचे होंगे आप भी। जब आप दूसरों को ऊंचा करते हैं, ऊंचा समझते हैं, खुदा आपको ऊंचा करता है, खुदा आपको बरकत देता है। जब आप दूसरों को नीचे करते हैं तो खुद भी आप नीचे होते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादमों से, स्पेशली लीडरों से, कि बराए मेहरबानी करके आप ऐसे लीडर बने जो दूसरों को उठाने वाले हों, ना कि दबाने वाले हों। प्रेज़ गॉड। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप उठाने वाले खादम बने। पाश साहब बहुत शुक्रिया। एक एंड में छोटा सा सवाल और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैं चाहता हूँ कि न्यू जनरेशन को आप शॉर्ट सा एक मैसेज दें, क्योंकि आज नौजवान नस्ल जो है बेरा रवि का शिकार है, ज़्यादातर वो मोबाइल्स पे और मैच खेलने और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो मैं चाहता हूँ कि आज छोटा सा कोई मैसेज, शॉर्ट मैसेज उनको दें ताकि वो खुदा के कलाम की तरफ आएँ, क्योंकि मैंने आगे बुक ऑफ रेवलेशन से बताया कि वक्त नज़दीक है। हाँ बेशक भाई साहब ऐसा ही है। मैं गुजारिश करूँगा यंग जनरेशन से, फ्यूचर लीडरशिप से, जो आने वाले दौर के लोग हैं, जो आने वाले दौर में कुछ करना चाहते हैं, खिदमत में आना चाहते हैं, या किसी भी आप काम में आगे आना चाहते हैं, सो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, देखें सबसे जो ज़रूरी काम है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की प्रेजेंस में रहें, उसकी फेलोशिप में रहें। आप आइडिया करके देखें, आप अंदाज़ा करके देखें, जब आप करते हैं किसी की भी गैदरिंग में रहते हैं तो आपको उस गैदरिंग का रंग आएगा आपके ऊपर। अगर आप खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के लोगों के साथ चलेंगे, तो वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ेगा। बेशक। हाँ जी। सो मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको ये ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। कोई खादम थे, तो वो सुबह जब उठते थे जी, तो उनका काम था सॉक्स पहनना, बूट पहनना और विजिट पे चले जाना। विजिट पे जाना और सारा दिन विजिट, नाश्ता किसी के घर, कलीसिया के मेंबर के घर, दोपहर का खाना किसी के घर, शाम का खाना किसी के घर, और रात को आना तो बीवी को कहना उठ दुआ करें। अब वो बेचारी सारा दिन बच्चों के साथ थकी हुई, वो बीवी है बेचारी, खुदा ने तो उसको ताबेदारी में दिया हुआ है जी, तो वो ताबेदारी करेगी। खुदा का खादम शोहर हो या आम शख्स हो तो वो अपने शोहर की ताबेदारी करेगी, तो उसने उठना दुआ करना। एक दिन क्या हुआ, किसी आप जैसे खादम ने उनसे पूछा कि पादी साहब आप स्टडी किस वक्त करते हैं, बाइबल स्टडी किस वक्त करते हैं? कहते जी बस सारा दिन बाइबल स्टडी करना, लोगों के घर जाना, बाइबल स्टडी होती है। तो फिर पाज साहब ने पूछा, पाज साहब मतलब आपने पूछा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी पाज साहब आप दुआ कितने घंटे करते हैं या कितनी देर करते हैं जी? तो मेरा ये जवाब है जी हम दुआ ही करते हैं, सारा दिन लोगों के घरों में दुआ ही करते रहते हैं। अल्लाह विजिटेशन में और वैसे ज़ाती खुदा के साथ ताल्लुक़ जो है बताना वो और चीज़ है, डिफरेंट है। सो जी आपका जो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, और मैं उस पर ये थोड़ा सा आपको यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ। देखें बराए मेहरबानी करके मोबाइल से,
نکلیں, گڈ. اپنی دوسری ایکٹیویٹی سے نکلیں, سب سے پہلا درجہ اپنے خدا کو دیں. آمین. پریز گاڈ. کیونکہ کلام مقدس میں اگر آپ استثنا کی کتاب پڑھیں, آپ پیدائش میں پڑھیں, جب 10 احکام میں بھی دیکھیں تو خداوند, یا اس سے آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں. بے شک. ہاں جی. اور استثنا کی کتاب میں لکھا تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. ہمیں سب سے پہلے اول درجہ اپنے خدا کو دینا ہے. پر صاحب میں ذاتی طور پہ میں بتاؤں کہ میں جب اٹھتا ہوں نا بسترے پہ, جی زمین پہ قدم میں بعد میں رکھتا ہوں, جی, پہلے میں سجدہ ریز ہوتا ہوں. گڈ. پریز گاڈ. وہ 10 منٹ کی جو میری ہوتی ہے نا خدا کے ساتھ قربت, وہ سارا دن مجھے ریفریش رکھتی ہے. گڈ. اور اس کے بعد جب میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا 1 گھنٹہ گزر کیسے جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گھنٹہ ایک وہ بھی کیسے گیا. یہ ساری رفاقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے جنریشن جو ہیں, نوجوان نسل, وہ آج اس طرف ضرور دھیان کرے, گیان کرے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, جبکہ وقت قریب ہے, اینڈ ٹائم ہے. جیسا کہ خدا کے خادم نے کہا کہ ہمیں زیادہ وقت کلام کو دینا ہے, ماں باپ کی رسپیکٹ, عزت کرنی ہے, رفاقت رکھنی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایماندار ہیں, با ایمان ہیں, بے ایمان لوگوں کے ساتھ نہیں. تب نیو جنریشن جو ہے وہ گروتھ کرے گی, ترقی کرے گی. اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم نے اپنی زندگی کے تعلق سے, اپنے تجربات کے تعلق سے بتایا, اور اپنی خدمت کے تعلق سے بتایا, اور بہت ساری اور دیگر باتیں انہوں نے بتائیں. اس کے لیے میں خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں. اور ایک بار پھر پاسٹر یوسف ناصر, میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس CKM TV چینل پر آپ آئے. بہت بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی, دوست, ساتھی, خدام, لیڈرز جو اس میسج کو سنیں گے, ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم اس کو آگے سے آگے فارورڈ کریں, تاکہ نیو جنریشن کے لیے اور خدام کے لیے باہمی رفاقت اور محبت اور بھائی چارے کو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے جو ہے ایک ایسا نمونہ, ایک ایسی ترتیب جو اس چینل پہ بیان کی جاتی ہے وہ دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں. سو تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو برکت دے, صحت, تندرست, عمر کی درازی دے. ضرور آپ آئیں اس چینل پہ اور شکر گزاری کریں. ایک بار پھر کہوں گا, آپ توبہ کریں, اقرار کریں, بپتسمہ لیں اور خداوند کی راست بازی میں آئیں. خدا آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.